بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، قابل احترام بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں اور تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ قرآن مجید ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے اپنے زمانے اور ان کے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے معجزات سے نوازا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا دیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کا زندہ کیا جانا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے دیگر معجزات. حضور کو جو معجزات دیے گئے اور باقی انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے ان میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت باقی رہے گا. باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد معجزات بھی پردہ فرما دے
تذکرہ باقی رکھا گیا، وہ بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے قرآن مجید کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج تک باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک باقی رہے گا۔ ان تمام معجزات میں سے چند مہینے پہلے شاعر سے ملاقات ہوئی جو ہمارے اس شہر کے بڑے ہی جانے مانے اور بزرگ شاعر ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اشعار میں کتاب لکھی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو معجزات میں نے اشعار میں قلم بند کر کے اس کو کتاب کی شکل دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، اور حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، عروج ہی سے معراج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے پہنچے، جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی رسائی اور پہنچ نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو معراج ہوئی۔ اور ایک اس معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھیر ساری حکمتیں اس پہ پوشیدہ رکھی ہیں، جو امت کے پڑھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، کئی پہلوؤں سے علماء نے اس پر نظر کی ہے اور اس میں سے حکمتوں کو نکالا ہے، پوشیدہ چیزوں کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کی ہے، جس پر امت عمل کرے گی تو انشاءاللہ فلاح کو پہنچے گی۔ اور معراج کا سفر کیوں ہوا تھا، یہ بھی ایک قابل غور و فکر بات ہے کہ جب ہمارا اپنا بچہ، ہماری اپنی اولاد یا ایسا کوئی عزیز جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کو انعام سے نوازتے ہیں، اس کی دل جوئی کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، حالات اگر آئے ہیں تو ان حالات سے بہت جلد تم گزر جاؤ گے۔ اسی طریقے کا واقعہ ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے پہلے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حالات پر حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ
ہر حال میں مشکل اوقات میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی سال میں دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا، رنجیدہ سال۔ اس سال میرے دو عزیز مجھ سے رخصت ہو گئے جنہوں نے میرا ہر وقت ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی تسلی دی تھی۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، جس کی وجہ سے خوف ٹاری ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں، پریشان ہیں، اور بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھ پر چادر اڑا دو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں بہترین الفاظ سے کہ آپ کو ہرگز فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بے پناہ محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ کا سفر کر چکے ہیں۔ انہی اسفار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، برکت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیام بھیجا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کی اجازت سے نکاح پر ہاں کہہ کر کے نکاح ہوا تھا۔ حضور کو بہت محبت تھی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، یہودی عالم تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیتی۔ حضور نے تعجب سے پوچھا تھا کہ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہر وقت کھڑی رہی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے ساتھ دیا۔ قریش کا وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ بھی ہماری صف میں ساتھ آ جاؤ، سب مل کر کے انتقام لیں گے۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے کہا تھا کہ بھتیجے فکر نہ کرو، جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ دو عزیز اس سال میں انتقال کر گئے۔ اب جب مکے میں کسی کی پناہ نہ رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ طائف کے علاقے میں سرداران ہیں، ان سے ملاقات ہوگی، ان سے دین کی دعوت پیش کی جائے گی، ہو سکتا ہے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور دین کے فضا وہاں قائم ہو جائے، وہاں سے اللہ تعالیٰ دین کے زندہ ہونے کا راستہ پیدا کرے، اس ارادے سے گئے۔ لیکن وہاں اللہ اکبر کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جوتے رنگین ہیں، مارا جا رہا ہے، تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کندھوں کو پکڑ کر کے حضور کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ جب اس قدر آزمائش ہوئی تب جا کے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کا سامان فرمایا، معراج کے سفر سے نواز کر کے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ جب ایسے حالات کا سامنا کیا گیا
تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان کیا گیا. جیسے ہم روٹھے ہوئے ہمارے اپنے بچے کو منانے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھنے کے لیے اللہ اکبر عروج سے نوازا، بلندیوں سے نوازا، اور اتنا عروج عطا فرمایا کہ نہ پہلے کوئی اتنا عروج پا سکا اور نہ بعد میں قیامت تک کوئی اتنے عروج کو پہنچ سکے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، نہ ہوگی. سدرۃ المنتہی. اس پورے معراج کے سفر میں حکمتیں کیا ہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے کیا چیزیں سیکھنے کی ہیں، کن چیزوں سے احتراز کیا جانا چاہیے، یہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دو چار احادیث میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6546 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت پہ جھانک کر دیکھا. بیرات کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی سیر کروائی، جہنم کی بھی سیر کروائی، اپنے دیدار سے بھی نوازا. تو جب جنت جہنم کی سیر ہوئی تو حضور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے. یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مال نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رکھ دیا ویسے رکھ دیا. نہیں، حضور نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا اکثر لوگ غریب تھے. مالداروں کو مالداری کی وجہ سے بہت ساری خباثتیں ان کے اندر آ جاتی ہے. تکبر، مال کا گھمنڈ، مال کی اکڑ، مال کی وجہ سے عیش، عشرت، فضول خرچی، گناہوں کے کاموں میں مال خرچ کرنا، دوسروں کے دلوں کو اذیت پہنچانا، فضول خرچیاں کرنا، ان ساری برائیوں کی وجہ سے جنت سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. غالباً اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثر لوگ غریب تھے. کیا عیش کرے گا؟ 2 وقت کی روٹی اس کو صحیح سے میسر نہیں ہوتی، ملتی ہے تو جتنی ملتی ہے اتنی کافی ہو جاتی ہے. سارا دن دوڑ دھوپ محنت میں لگا رہتا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کو عیش کا موقع نہیں ملا، گھمنڈ کا موقع نہیں ملا، وہ عاجزی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ فضول خرچیاں نہیں کرتا، وہ شادیوں میں بیکار میں پیسہ نہیں اڑاتا، وہ تکبر جیسے ام الامراض میں مبتلا نہیں ہوتا. علماء نے تکبر کو ام الامراض کہا ہے، تمام بیماریوں کی جڑ کہا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شب معراج میں تو وہاں عورتیں تھیں. جنت میں اکثریت غریبوں کی، جہنم میں اکثریت عورتوں کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مرد جنت میں جائیں گے، اکثریت عورتوں کی. وجہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم نے بار بار سنا بھی ہوگا شوہروں کی ناشکریاں کرنا، شوہروں کی نافرمانیاں کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا،
ایک دوسرے کو لڑانا، اور آج کل تو جادو ٹونے میں مبتلا ہونا، دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا، زبان کو قابو میں نہ رکھنا، جو زبان میں آئے بول لینا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، ان سارے عیوب کی وجہ سے، ان سارے گناہوں میں زیادہ تر ملوث ہونے کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال کم دیا ہوا ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے، حساب کتاب میں آسانی ہوگی، جتنی روزی ضرورت کی ہے اللہ نے وہ مہیا کرتی ہے، اللہ کا شکر ادا ہو۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 کر دی گئی، ہوتے 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 پھر پکار کر کہا گیا، اے محمد میری بات اٹل ہے، تمہیں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سخی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی فیاض ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں پڑھنے کی وجہ سے 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان کروایا گیا، پکار کر کے کہا گیا، اے محمد، اے نبی جی 5 پڑھ لیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے۔ ارے بڑے بڑے بادشاہان کی خدمت میں جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے بادشاہان کی فیاضی کیا ہوتی ہے، اور سارے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہیں، سارے سخیوں کے سخی اللہ تعالیٰ ہے۔ سخاوت کی صفت کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی نے مالداروں میں، بادشاہوں میں، حکمرانوں میں فیاضی، سخاوت، دل کھول کر مال خرچ کرنے کی صفت اور صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے فیاض ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فیاض ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، جتنا مانگا جاتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا۔ قرض دینے کا، قرض لینے کا نہیں۔ پھر کئی یہ سوچ رہے ہو سب کے قرض لیں گے تو 18 گنا ثواب ملے گا، جو کوئی ملے اس سے قرض مانگو، لو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا دو، یہ نہیں، قرض دینے کا ثواب۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا، اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ تو جبرائیل نے کہا اس لیے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ بہت کم فقیر ایسے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا مانگتے ہیں، ہوتا ہے۔ وہ فقر، فاقے اور غریبی کے اندیشے اور اندازے سے مانگتے ہیں، وہ ڈر کر کے مانگتے ہیں، کچھ نہیں ہے، اگر اتنا خرچ کر لیا تو آگے کیا بچے گا، ہو سکتا ہے آگے فاقہ آ جائے۔ تو اس ڈر میں مانگتے مانگتے بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کئیوں کے بارے میں یہاں تک پتا چلا کہ مانگ کر کے سود بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مانگتے رہتے ہیں۔
تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت کی حالت ہی میں قرض لیتا ہے۔ کوئی کیوں ذلت برداشت کرنا چاہے گا؟ جبکہ قرض پیسے مانگنے کے بعد واپس لوٹانا تو ضرور ہے ہی، ایسا نہیں کہ لوٹانا نہ پڑے گا۔ کیوں کسی کے ساتھ میں تعلقات خراب کر لوں پیسہ مانگ کر کے؟ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے پیسے مانگنے کی وجہ سے اس کی نظر میں میری عزت باقی نہ رہے، ہو سکتا ہے میں پیسے وقت پر نہ دے پاؤں، تعلقات میں تلفیاں آ جائیں۔ اس لیے ہر کوئی مانگنے کے لیے نہیں آ جاتا قرض۔ ہاں اگر کوئی چور ہے، بڑا ڈاکو ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے تو الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ عادت بنا لیتے ہیں قرض مانگنے کی۔ ضرورت کے وقت قرض جو مانگا جاتا ہے تو حضور کے سوال پر حضرت جبرائیل نے فرمایا اس لیے 12 گنا اور اس لیے 18 گنا فرق اس لیے ہے کہ سوال کرنے والے کے پاس موجود ہوتا ہے، قرض مانگنے والا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ضرورت اور مجبوری کی حالت ہی میں قرض مانگتا ہے، اس لیے ثواب زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قرض پوچھے اور واقعتاً وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو مالداروں کو چاہیے جن کے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے ضرورت سے زائد روزی ان کے پاس ہے تو مانگنے والے کو قرض ضرور دیا کریں۔ ایک فائدہ ہے اور نہ دینے کا ایک نقصان ہے، اچھی طرح سن لیجیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے۔ اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے ضرور دیجیے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں سنا ثواب زیادہ، اور جب تک قرض واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اتنے پیسے جتنے دیے ہیں برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ دو گے صدقہ کا ثواب ملے گا، پھر ثواب چاہیے پھر دینا پڑے گا، پھر چاہیے پھر دینا پڑے گا۔ کسی ضرورت مند کو، حاجت مند کو مانگنے پر قرض دیا اور اس نے ابھی تک نہیں لوٹایا ہے، جب تک وہ نہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ برابر نامہ اعمال میں اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب لکھواتے رہتے ہیں۔ وہ واپس دے دے گا تو پیسے وصول۔ یہ فائدہ ہے قرض دینے کا۔ نقصان یہ ہے کہ اگر قرض نہ دیا، آپ کے پاس موجود ہے، اس کا بھروسہ ختم ہوگا انسانیت پر، اور اس کو معلوم ہو جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ کے پاس تھا اور آپ نے نہیں دیا۔ تعلقات خراب ہوں گے، اور ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ جب قرض مانگا جائے اور کوئی دینے والا نہ ہو تو جس کو قرض چاہیے، جب کوئی قرض نہیں دے رہا ہے تو وہ سود پر پیسہ لے گا، مجبور ہے، کیا کرے؟ کوئی قرض دیتا نہیں، جس کی وجہ سے سود جیسی بیماری میں اور مرض میں اور اس اتنے سنگین گناہ میں مجبوراً وہ گرفتار ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ مفتیان کا فیصلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ مجبوری کے درجے میں اگر کوئی قرض دینے والا نہ ہو تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس کو تو چھوٹ مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اگر لوگوں نے قرض دینا چھوڑ دیا تو لوگ سود میں گرفتار ہوں گے، اس کو سود لینے کی عادت ہو جائے گی، بعد وہ ضرورت نہ بھی ہوگی تب بھی سود لینا شروع کرے گا۔ ہاں اللہ معاف فرمائے، کتنا سنگین عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ نے سنا کہ جنت جہنم کی سیر کی، جنت میں دیکھا غریب لوگ ہیں، جہنم میں دیکھا عورتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ ہے نا ایسے ہے جتنا ایک مکان ہوتا ہے، اتنا بڑا پیٹ۔
میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے. چھوٹا سا چھوٹا مکان کتنا ہوتا ہوگا؟ غریب کی جھوپڑی 10x10 تو ہوتی ہے. سوچیے اگر کسی کا اتنا بڑا پیٹ ہو 10x10 تو چھوٹا ہے، جتنا سکھ کھائے گا اتنا بڑا پیٹ. پیٹ مکانوں کی طرح تھے. حضور نے افراد کو دیکھا، ایک فرد کو نہیں. اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے ہیں. جب نظر آ رہے تھے تبھی تو پتا چلا کہ اندر سانپ ہے. اتنا بڑا پیٹ ہے جیسے ایک مکان ہو، اس میں سانپ ہے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. حضور نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ سود کھانے والے. اتنا بڑا پیٹ. دنیا میں کھاتے تھے، لوگوں کا ناجائز مال پیسہ دے کر کے پیسہ لیتے تھے. تمہاری اپنی کوئی محنت کی کمائی نہیں ہوتی تھی، پیسہ دے کر کے پیسہ لیتے تھے. ناجائز حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، بس اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں. بات سمجھ میں آئے تب بھی حرام ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی حرام ہے. اس کا گناہ، اس پر عذاب یہ کہ اتنے بڑے اللہ مت فرمائے کتنے لوگ معاشرے میں سود میں گرفتار ہیں. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو قرض نہ دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگ سود میں گرفتار ہوں گے. بعض علماء نے اس پورے معراج کے سفر میں امت کے سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں اس کو ذکر فرمایا ہے جو قابل غور ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب حضور رخصت ہونے لگے تو رونے لگے. حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے بعد مبعوث ہونے والے پیغمبر محمد کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی. میرے بعد آنے والے پیغمبر ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے لوگ تعداد میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے جنت میں جو جائیں گے. اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی میں آپ بہت ساری صلاحیتیں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، تو حسرت کی وجہ سے، حسرت ہونے کے باوجود اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو رو رہے ہیں، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، جائیے ڈسکاؤنٹ کروا کے لے آئیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ سفر ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کسی کے اندر بہت ساری خوبیاں، صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا معاملہ کرو، یہ نہیں کہ حسد کرنے لگو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، رو رہے، اس کو حسد نہیں کہتے، غبطہ کہتے ہیں. کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت ہے، دل میں ماننا پیدا ہو رہا ہے کہ وہ خوبی، وہ صلاحیت میرے اندر بھی آ جائے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، حسد نہیں. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو صلاحیت ہے، اس کے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو، کسی کے پاس مال دیکھو، کسی کے پاس کوئی کوالٹی دیکھو، کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اچھا پہنتا ہے، کسی کے اندر سکل زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہے،
کوئی کاروبار میں بہت اچھا محنت کرتا ہے، کوئی کماتا ہے، کسی کے پاس ہنر ہے کمانے کا، کسی کے پاس اچھی ڈگری ہے، اس کو دیکھ کر کے حسد نہ کرو، وہ دیکھ کر کے اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا معاملہ کرو، جیسے حضرت موسیٰ نے کیا۔ پھر کہہ رہے نہیں اتنا بھی نہیں ہوں گے، پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے، پھر بار بار بھیج رہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے حیا ہونی چاہیے، یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جب آتے جاتے کئی راؤنڈز ہو گئے، پھر بھی موسیٰ کہنے لگے یہ 5 بھی نہیں ہو پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل جیسی قوم کو جھیلا ہوا تھا۔ ایسے لوگ تھے کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنی تو جمعے کے دن ڈال دیتے تھے۔ یہ کہا ہے کہ سنیچر میں نہیں پکڑنا، جمعے کے دن ڈال دیں گے، اتوار کو آگے نکال دیں گے۔ ایسے لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے جھیلا ہوا تھا ایسے لوگوں کو، کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا نہیں، اب جانے سے مجھے حیا آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے حیا ہونی چاہیے، لوگوں سے بھی حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ معراج کا سفر ہمیں مسجدوں کی اہمیت سکھاتا ہے، کہ یہ معراج کا سفر مسجد سے شروع ہوا اور مسجد ہی پر ختم ہوا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد معاشرے کے لیے بہت ہی اہم کردار رکھتی ہے۔ خوشخبری ہے، توبہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا مال مسجدوں میں لگتا ہے، جن کی جان مسجدوں میں لگتی ہے، جن کے اوقات مسجدوں میں صرف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔